سب سے بڑی ریسیپی ہے خوش رہنے کی، پازیٹیو ہے. میں اپنا غم دکھ اللہ کو دے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اندر کی دنیا کو بیلنس کرنا سیکھیں، کنٹرول کرنا سیکھیں. اندر کی دنیا کے اندر انسان ہر وقت پازیٹیو نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ پتھر کا نہیں بنا، اس کو غصہ بھی آتا ہے. اس کو غصہ ایسا غصہ آتا ہے انسان پھٹ جائے آگے سے. بلکہ آپ سوچیں دکھ بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ بینگ فرسٹ آف آل بینگ پازیٹیو ان سائڈ. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی کوئی مجھے گالی دے دے تو مجھے فیل نہیں ہوگی، کوئی مجھے تھپڑ مار دے تو مجھے فیل نہیں ہوگا، کوئی مجھے ریجیکٹ کر دے مجھے فیل نہیں ہوگا، کوئی مجھے میرے یہ لڑنے جھگڑنے نہیں آیا تھا. میں تو سمپل پیغام دینے آیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تم دنیا پہ چھا جاؤ گے اگر تم اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو. میرے چاچا اس ٹائم پہ پرزنر آف وار ہیں. اس ٹائم I didn't come to do all of this. He was crying at that time. تو کہنا کہ جی مرد کو غم نہیں ہوتا، مرد روتا نہیں ہے، کیا فضول باتیں ہیں. Every heart is painful. تو بھائی یہ کہنا کہ جی میں ہر وقت پازیٹیولی سوچوں ہر چیز کے بارے میں، یہ اپروچ غلط ہے. پازیٹیو سوچنے کا مطلب کبھی کبھی ناراضگی بھی کبھی کبھی اندر ناراض ہونا بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے کبھی. تو یہ بھی علیحدہ بات ہے. جو سوال ہونا چاہیے تھا میں اپنے آؤٹر ایکسٹرنا پہ اپنے آپ کو کمپوز کیسے رکھوں. دیٹ از واٹ میٹرز. کلیجے میں تو بھائی ہر کسی کو لگ جاتی ہے اچھی خاصی. ایوری بڈی گوز تھرو پین. آپ بیٹھے ہیں کسی نے سلام نہیں کیا آپ کو، ٹھیک ہے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، مگر آپ یہ کہیں جی میرے دل سے گزرے گی نہیں وہ چیز، تو جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت انسان کا کلیجہ اسے تکلیف ہو جاتی. ہاں وہ ایک بات اور ہے کہ ٹریننگز کر کے، اسپرچول پریکٹسز کر کے اور روحانی تعلق مضبوط کر کے اور نفس کے اوپر قابو پا کے انسان کو ایک ٹائم پر کچھ فیل نہیں ہوتا. لوگ اسے بلائیں، عزت دیں نہ دیں، لوگ اسے دیکھیں نہ دیکھیں، لوگ اس کو امپورٹنس دیں نہ دیں، لوگ اس کے آٹوگراف لینے آئیں نہ آئیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے ایک وقت کے بعد فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی خود شناسائی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی وجہ سے اپنی ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا، وہ اللہ کی وجہ سے اور اپنی وجہ سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن بات سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں لوگوں میں اپنے آپ کو کمپوز کیسے رکھوں. کیونکہ آپ کی یہ فیس ہے نا، دس از ایوری تھنگ، ایون یو واچنگ مائی فیس. یہ ہلکی سی جھریاں آنی ہیں، یہ ہلکا سا فریکل ہونا ہے، یہ آنکھیں ہلکی سی بند ہونی ہے، یہ منہ تھوڑا سا یوں ہونا ہے، یہ ہاتھ تھوڑا سا ہلنا شروع ہونے ہیں. لوگوں کا میٹر آن ہو جائے گا آپ کے بارے میں. اچھا اب یہ چل رہا ہے، اب یہ بات چل رہی ہے، اب یہ سوچ رہا ہے، یہاں کچا ہے، یہاں ولنریبل ہے، یہاں یہ فلاں. دیٹس ہاؤ یو نیڈ ٹو کمپوز یور سیلف. اسے منافقت نہیں سمجھیے گا کہ جی اندر کچھ اور ہے اوپر کچھ اور ہے. نہیں ایسی بات نہیں. ہم موقع محل کے مطابق دیکھیں گے. یہاں مسکرانا ہے اور جی السلام علیکم، لوگوں نے بات کر دی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ سنائیں طبیعت ٹھیک ہے. لرن ٹو کمپوز یور سیلف. کیونکہ آپ جتنا زیادہ اپنا ایکسپریشن ہیوی لے کے آئیں گے اتنا ریڈیبل ہوں گے لوگ، اتنا آپ کو اتنا ماریں گے. پریکٹیکل ٹپ دے رہا ہوں آپ کو. تو کچھ لوگوں میں یہ بہت بڑا نقص ہوتا ہے، وہ کھل کے اپنا آپ رکھ دیتے ہیں لوگوں کے آگے، thinking that people will understand the expressional trauma I am going through. بھائی جان یہ نہیں ہو، یہ میں آپ کو آج کھل understand by themselves. Don't try to perceive وہ مجھے جو چڑھی ہے میں کہہ دوں، نہیں. وہ کرنا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں آئے. پھر اس میں انسان اپنی اپنی تھوڑی بات کرتا ہے. تو اس کے بعد بھی اندر پازیٹیو رہنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ انما اشکو بثی و حزنی للہ. سب سے بڑی ریسیپی ہے خوش رہنے کی، پازیٹیو ہے. میں اپنا غم دکھ اللہ کو دے دیتا ہوں. لیکن بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان نے کسی جگہ کے اوپر سادھو ہی بن جانا ہے، جواب نہیں دینا. بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جائز بدلہ بنتا ہے وفی القصاص حیات لاولی الالباب، کہ قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، بدلہ اللہ نے انسان کی فطرت میں نیچرلی رکھا ہے. بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں تھپڑ مارے تو دوسرا تھپڑ آ کے رکھے. بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ہی گالیاں دے رہا ہو، ہر وقت ہی. It is subjective to the situation. Positivity will also be subjective to the situation. علماء سے علم حاصل کریں کہ کس محل میں یہ بھی نبی کی پازیٹیوٹی ہے اگر یہاں پر اس کے ساتھ تھوڑا سخت رویہ رکھا ہے، اور یہ بھی پازیٹیوٹی ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا لیوریج دے دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پازیٹیوٹی کا ایکولیبریم نہیں ملے گا، اس لیے تو اتنا بڑا رزلٹ اچیو کیا. تو پازیٹیوٹی رہنے کا مطلب ہر وقت یہ نہیں کہ جی آپ اسمائل کرتے رہیں، لوگ آپ کو مارتے رہیں اور آپ مسکراتے رہیں. نو، دس از ناٹ نیچرل. اٹ از سبجیکٹو ٹو دا سچویشن. ہر جزوی مسئلے میں پازیٹیوٹی علیحدہ طریقے سے. اگر انسان ایک ہی قسم کے مسئلے میں بار بار پڑھے تو اس کو کیا مطلب؟ یار بہت ہی انڈیفائنڈ کوشچن ہے. اس کے آگے بھی ایک سوال ہے، آزمائش اور سزا والا.
یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مشکل میں آپ ہیں وہ آزمائش ہے یا سزا؟ اگر وہ مشکل آپ کو ڈیولپ کر گئی ہے تو بلکہ وہ تو نعمت ہے. اگر وہ مشکل آپ کو روک گئی ہے، کنفیوز کر گئی ہے، ڈاؤٹس میں رکھا ہوا ہے، تو جہاں پر اونٹ بیٹھے گا اس کے مطابق دیکھیں. اگر مشکل نے آپ کو برباد کر دیا ہے، آزمائش نے آپ کی پروڈکٹیوٹی روک دی ہے، آپ کی ایفیشنسی روک دی ہے، آپ کی افیکٹونیس روک دی ہے، آپ کی اسپرچویلٹی روک دی ہے، آپ کی کانشیسنس بڑھا دی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک لحاظ سے عذاب ہی. تو تکلیف اگر بنا جائے انسان کو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ، اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک جنرل تو ہمیشہ رہے گی نا کہ بھائی تکلیف آ رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم اللہ کو کہیں گے نا قیامت کے دن، اللہ تو نے تو کہا تھا حتی الشوق یشاقها الا کفر بہ من خطایاہ، کہ تکلیف ہوگی تو گناہ مٹائے گا، تو مجھے تو تکلیف ہوئی تھی، تو نے تو مٹا دیا ہوگا. تو یہ اللہ کی کی ہوئی باتیں ہیں. تو ایک جنرل کراس ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کیا، آپ کو احساس پتہ آئے گا نا مارا ہے. 20 منٹس ماشاء اللہ. آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو آپ کو نہیں پتا. ویسے کہتے ہیں جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا اس کو تو پتا ہوتا ہے، جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں نا اس کو نہیں پتا ہوتا. ظالم کو کبھی نہیں پتا ہوتا ہے کیا ظلم کیا. مظلوم سے پوچھیں، اس کو حفظ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو کبھی کبھی ویسے ہی ایک جنرل آڈٹ کرنے کے لیے پوچھ لیا کریں لوگوں سے، یا کہہ دیا کریں بھائی اگر مجھ سے کسی کے ہاتھوں سے میرے ظلم ہو گیا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں انسان ہوں اور آدم کی اولاد ہوں، کل بنی آدم خطا وخیر الخطا التواب. مگر ہم نے تو آڈٹ لینے نہیں. میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا نا آپ سے کبھی غلطی ہوئی ہے، بڑا تفکر کر کے نا گہرا فکر کر کے کہتے ہیں مجھے کی سانس چل رہی ہے. اگر وہ عذاب بھی ہوا تو قیامت کا عذاب پھر بھی دور ہو گیا. اس میں سے بھی پازیٹیوٹی نکالیں. موجودہ زندگی میں دنیاوی اور دینی زندگی کو توازن میں کیسے رکھیں؟ سی اے اسٹوڈنٹ 21 ایئرز اولڈ. بیٹا پہلے تو یہ جو تفریق ہے نا دنیاوی زندگی اور دینی زندگی، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جی دنیا ایک علیحدہ پلانٹ ہے اور دین ایک علیحدہ پلانٹ ہے. تو میں جب دین پر ہوں تو میں ادھر دنیاوی پلانٹ کیسے لے کے جاؤں، اور جب میں دنیا کے اندر ہوں تو میں دینی پلانٹ لے کے جاؤں. یار دین ہے کیا؟ سانس لینا جب انسان کا بچہ شروع کرتا ہے نا تو ہمارے اصول فقہ میں ہم پڑھتے تھے ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب، ایک ہوتی ہے اہلیت ادا. آپ جورسپروڈنس کے کورسز کریں تو آپ کو ایک وہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ دین جڑ جاتا ہے، وہ ایکٹس اور رائٹس جڑ جاتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب وہ فیٹس بنتا ہے نا، جنین جسے کہتے ہیں، وہ تب اس کے رائٹس اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. اور ایک ہے جب وہ بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ رائٹس جڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پورا کانسیپٹ جڑ جاتا ہے ریلیجوسٹی کا. تو دین ہے کیا؟ ہاؤ ٹو ڈو لائف. کون سا مسئلہ ہے جو دنیا کا ہے جہاں دین نہیں ہے؟ کھانا پینا، اٹھنا چلنا، تجارت کرنا، معاملات کرنا، نکاح کرنا، طلاق کرنا، بیگم کے پاس جانا، بچے پالنا، سیاست کرنا، حکومت کرنا، معیشت کے مسئلے، بیو کے مسئلے، ٹریڈ، کامرس وغیرہ، ہنسنا کھیلنا، کھانا پینا، اٹھنا چلنا پھرنا، سونا اٹھنا. واٹ از لائف؟ دس از لائف.